نبی پاک کے دور میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لیث بن نشان۔ یہودیوں کا پیشوا، جادوگر بھی تھا، یہودیوں کا پیشوا بھی تھا۔ بہت سچ تو ہونا تھا، اب اسلام کی کسی کو بات کرو وہ گلے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لارڈ مکالے نے کہا تھا کہ یہ فکر و عمل سے ہمارے ہوں گے، شکل و صورت سے ہندوستانی ہوں گے، تو جب اس نے کہا تھا ایسا تو پھر یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہی تھا کہ جب بھی اسلام کی بات کریں گے یہ آپ کے گلے لگ جائیں گے، اسلامی تعلیم کی کریں گے، اسلامی تہذیب کی کریں گے، یہ اسی تعلیم کو اسلام سمجھتے ہیں۔ تو ایک صحافی ہے، اس پر خوش ہوں، جس کا نام اقرار الحسن ہے۔ اس نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر اپنے رنگ میں بہت سارا وائرل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسے دو نمبریاں کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کی مسلمانوں کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ تو میں اس کی ذاتی شخصیت کی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ محمد بن قاسم کون تھا، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ طارق بن زیاد کون تھا، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ ٹیپو سلطان کون تھا چند دن قبل کا، ان کو کیا پتا یہ جو کراچی کی بندرگاہ ہے، یہاں جو تیل اترتا ہے، منوس تیل آتا ہے اور الٹا مہنگا ہو جاتا ہے، یہاں پر محمد بن قاسم آیا تھا، وہ عرب سے چل کر آیا تھا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں جواب دینا ہے، آپ اچھے سے جواب دیں گے، آپ بہت مہذب لوگ ہوں گے۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو فرقے بنے ہیں، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اہل سنت ہے، یہ کس نے بنائے؟ اس پر میرا سوالیہ نشان ہے، آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ فرقے کس نے بنائے ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی پاک تو اتنے فرقوں میں نہیں، تو بانٹ کر تو نہیں گئے نا، یہ بعد میں بنے یہ تمام تر فرقے۔ نبی پاک تو صرف ہمیں کلمے کی رسی میں پرو کر گئے ہیں، سب مسلمانوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اور ہمیشہ سے ہی یہود نصارہ اور یہود نصارہ کے پیشواؤں اور یہود نصارہ کے چاپلوسوں کا یہ شیوا اور پیشہ رہا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنا، اسلام اور اہل اسلام کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا، اسلام کی بے کنی کرنا، یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کے مذہب میں شامل ہے، یہ ان کے بلکہ فرائض میں شامل ہے۔ تو اسی مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا معاملہ بے بنیاد قرار دے دیا گیا۔ وہ واقعہ بہت پرانا ہو چکا ہے، لیکن جو اہل علم سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ عزتوں کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی ہیں اور لوٹی رہی ہیں۔ اس معاملے کو اگر ایک صدی بھی بیت جائے تو پھر بھی یہ معاملہ پرانا نہیں کیا جا سکتا، اس معاملے کو دفن نہیں کیا جا سکتا، اس معاملے پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ مسلمان کی چار چیزیں قیمتی ہیں۔ پہلے دین ہے، دوسری عزت ہے، پھر جان ہے، پھر مال ہے، پھر دنیا ہے۔ تو سب سے قیمتی پہلے دین ہوا، بعد میں عزت ہوئی، بعد میں جان ہوئی۔ تو لوگ جو غیرت مند ہیں وہ اپنی عزت پر وہ اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہے کہ جان سے بھی عزت جو ہے نا وہ عزیز ہے۔ تو اس اتنے بڑے معاملے کو بے بنیاد قرار دیا گیا اور اس پر مٹی بھی ہم نہیں ڈال سکتے اور اس معاملے کو دفن بھی نہیں کر سکتے، تاکہ اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نازیبا واقعہ، اتنا بڑا گھٹیا واقعہ سابقہ اسلام کی تاریخ میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ حتیٰ کہ میں تو یہی کہوں گا کہ سابقہ کفار کی تاریخ میں بھی اتنا نازیبا واقعہ نہیں پیش آیا ہوگا، انہوں نے بھی اتنی مسلمانوں کی عزتیں نہیں لوٹی ہوں گی اور نہیں لٹائی ہوں گی۔ تو میرے بھائی بات کچھ یہ ہے کہ اعجاز شاہ نامی کوئی چیف آفیسر سیکیورٹی بندہ ہے، اس نے 5500 کڑی کی عزت لوٹی۔ تو ہم انکشاف تو کرتے رہیں گے، یہ کوئی معاملہ نیا نہیں، اور اس معاملے یہ سوشل میڈیا پر کیوں لایا گیا؟ جو میں نے آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس معاملے کو سوشل میڈیا پر کیوں لایا گیا اور پھر اس معاملے کو چھپا کیوں دیا گیا، یہ میرا ٹاپک ہے۔ اور اسی معاملے کے پیچھے سوشل میڈیا پر لانے پر مسلمانوں کی خیر نہیں بلکہ شر ہے، مسلمانوں کی بے خونی ہے، اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور اہل اسلام کے خلاف تمام تر منصوبے، تمام تر سازشیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو میں جو بات کرنے والا ہوں، جو بات کرنی ہے اسی موضوع پر کرنی ہے، اسی ٹاپک پر کرنی ہے کہ اس معاملے کو سوشل میڈیا پر لایا کیوں گیا اور پھر اس معاملے کو دبا کیوں دیا گیا۔ اس واقعے کو سوشل میڈیا پر لانے پر
لانے پر مسلمانوں کی خیر نہیں لایا گیا، اس واقعے کو جو سوشل میڈیا پر لایا گیا اس پر بھی مسلمانوں کی خیر نہیں، اور اس معاملے کو دبایا گیا اس پر بھی مسلمانوں کی خیر نہیں۔ وہ کیسے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے اس یاش شاہ کو پکڑا، 5500 ویڈیو پکڑی، جنہوں نے اس کو پکڑا تھا، وہ پولیس کدھر ہے، وہ میڈیا کدھر ہے؟ اگر واقعی یہ بے بنیاد ہی قرار دے دیا گیا ہے، یہ میرے پاس ایک چینل ہے دنیا نیوز، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شاید سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ دنیا نیوز چینل ہے، تو آپ یہ اس کا اسکرین شاٹ دیکھ لیں جس پر اس واقعے کو بے بنیاد قرار دے دی گیا، یہ واقعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس نے اس واقعے کو، اس وقوع کو پکڑا، وہ پولیس کدھر ہے، وہ میڈیا کدھر ہے؟ وہ ہزار ویڈیو، جو سینکڑوں ویڈیو جو سوشل میڈیا فیس بک پر اتنی وائرل ہیں کہ ان کو تلاش کرنے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اتنی وہ وائرل ہو چکی ہیں۔ آپ فیس بک پر جائیں گے ویڈیو والی سائٹ پہ تو وہاں پر یہ اتنی نازیبا ویڈیو موجود پڑی ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ بے بنیاد ہی ہے، بے بنیاد ہی تھا، تو پھر پکڑیں، ان کو سزا دلوائیں۔ جنہوں نے یہ اس واقعے کو بے نقاب کیا ان کو پکڑیں، ان کو کہیں کہ آپ نے یہ واقعہ الزام لگایا، یہ 5500 پوری جو عزت لٹی ہے آپ نے ان پر الزام لگایا، اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو آپ ان کو پکڑیں جنہوں نے یہ ایسا کام کیا اور پھر پبلک کر دیا، اور عالم دنیا نے دیکھا، عالم اسلام نے دیکھا، بلکہ عالم یہود نے دیکھا، سب نے دیکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں جنہوں نے اس واقعے کو، حالانکہ جھوٹ تو ہے ہی نہیں، ایسے واقعات تو ہزار ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو لایا گیا سوشل میڈیا پر وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنا۔ اسلام کے نام پر تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام کے نام پر یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی ہے، اور اوپر نام اسلامیہ ہے، تعلیم اسلامی ہے، حالانکہ نہ تعلیم اسلامی ہے، نہ یونیورسٹی اسلامی ہے، نہ کچھ ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کا میں ذمہ دار ہوں، الحمدللہ۔ ایک بات پر کروڑ جوابات ہیں اور دلائل کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ بہت تحقیق کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات بتانے لگا ہوں کہ اس واقعے کو سوشل میڈیا پر اس لیے لایا گیا کہ اسلام کے نام پر تو ہم یہ دے رہے ہیں تعلیم، اسلام کے نام پر یونیورسٹیز ہے، اور پھر لوگوں کو دکھائیں گے، ہم ایسے واقعات کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں اسلام، اور دوسرے لوگ ہیں جو یہود نصارہ ان کے پجاری ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جس میں اتنے بےہودہ کام ہو رہے ہیں، محض اسلام ان کی نظروں میں بھی بدنام ہوئے گا، ہماری نظروں میں بدنام، کہ یہ اسلام ہے۔ تو اسلام تو کیا بات ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، وہ اتنا سچا کھرا مذہب، اس کو بدنام کرنا یہ ان کا پیش ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ اس کی کئی زندہ مثالیں ہیں کہ وہ کس طرح اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حالیہ یہ واقعے دیکھ لیں، اسلام کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر معاملے کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر لایا کہ مسلمانوں کو شاید نہ پتا ہو کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ جب زنا کے سارے ذرائع دیے جائیں گے تو پھر صاف ظاہر زنا تو ہونا ہی ہے، جب بے پردگی، بے حیائی ماحول، اتنے ننگے کپڑے، اور پھر اور مرد عورت کا ملاپ کٹھا، سب اکٹھی تعلیم کٹھی دی جا رہی، تو صاف ظاہر زنا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جب وسائل پورے ہیں، بندوبست پورے ہیں زنا کے، تو پھر زنا تو ہونا ہی ہے۔ لیکن ہمیں تو الحمدللہ ان چیزوں سے باخبری ہے کہ ایسا کام ہوتا ہے، لیکن ان کو دوسرا انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کروا رہے ہیں، دوسرا سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کی خیر نہیں، ان میں مسلمانوں کی خیر پوشیدہ نہیں، ان میں مسلمانوں کی دشمنی پوشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر دوسرا ہم اس معاملے کو مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو دکھائیں گے، ماتا شاید یہ بے خبر ہوں۔ پہلا مقصد اسلام کو بدنام کرنا سوشل میڈیا پر لا کر، دوسرا مقصد کہ ان کو دکھائیں گے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ واقعے کو سوشل میڈیا پر لایا اور ان کے والدین کو دکھایا، لیکن ان والدین کی غیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اب بھی ایسی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں اور ترقی کے مزے لینے چاہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کیا چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ یہ مال مٹی، یہاں سب کچھ یہاں ہی رہ جانا، بہت مالدار دنیا، بہت مالدار لوگ ہوئے ہیں، آئے ہیں، سلطان ہوئے ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں،
فرعون نمرود سب سے اوپر مثالیں ہیں، اتنے مالدار آدمی ہوئے ہیں، سب دفن ہو گئے، کس کا نام نشان نہیں ملتا، لیکن نام ملتا ہے تو اچھے لوگوں کا ملتا ہے، ان کی تاریخ زندہ ہے، برے لوگوں کی، مالداروں کی تاریخ زندہ نہیں۔ یہ مال کے لیے، نوکری کے لیے، تنخواہ کے لیے حصے لٹاتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہود نصارہ کی دشمنی مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں، تو انہوں نے یہ کار دکھائی کہ انہوں نے پہلا مقصد اسلام کو بدنام کیا، دوسرا ان کے والدین کو دکھایا کہ آپ کی عزتوں کے ساتھ ہم یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بے بنیاد قرار کیوں دیا؟ اس لیے دیا ماتا کوئی ساڑی اس حرکت نو ویکھتے، ماتا کوئی ایک کدا مسلمان غیرت چاہتے تے ساڑی تعلیم نو برا نہ آکھے، ساڑی تہذیب تو خفا نہ ہوئے، ساڑی یونیورسٹی تو خفا نہ ہوئے، پھر انہوں نے ان کو بے بنیاد قرار دے دی۔ تو یہ تمام تاری سازشیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں نبی پاک کے دور کی۔ اب جیت یہود نصارہ کی ہے، جیت یہود نصارہ کی ہو چکی ہے، ہوئی کیوں ہے؟ میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی پاک کے دور میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لیس بن نشان، یہودیوں کا پیشوا، جادوگر بھی تھا، یہودیوں کا پیشوا بھی تھا، بہت ظالم درندہ یہ شخص تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کروائے اور اسلام کی بہت ساری بے خونی کی۔ جب اسلام طلوع ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، تو انہوں نے بہت کوشش کی مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی اور اپنی تمام تر سازشیں ان کو کامیاب بنانے کی کوششیں کی، لیکن جس کو اللہ پاک عروج دے، جس کو اللہ پاک عزت دے، جس کو اللہ پاک عالم اسلام تک جس دین کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اس کو یہ یہودی جادوگر کیا کر سکتا تھا۔ لیکن میں اس کی ایک بات بتاتا ہوں جو سچ اب ہوئی ہے۔ اس نے ایک پیشین گوئی کی تھی، اس کے پاس یہودی جادوگر کے چند چاپلوس اس کے پاس آئے یہودی، انہوں نے کہا یار تو ہمارا کس طرح کا پیشوا ہے کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، عیسائیت ختم ہو رہی ہے، یہودیت ختم ہو رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یہودیت ختم ہو رہی ہے، ہم تو ختم ہو رہے ہیں، آپ کچھ کر نہیں رہے۔ حالانکہ اس خبیث نے نبی پاک پر قاتلانہ حملے کروائے، بہت سارے کارنامے غلط اس نے انجام دیے۔ تو جب اس کے پاس اس کے یہودی آئے چاپلوس، انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کچھ کریں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یہودیت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کچھ کریں۔ تو اس نے کہا کہ پریشان نہ ہوئیں، جیت ہمیشہ یہود نصارہ کی ہوگی۔ تو اس کے چاپلوسوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح جیت، وہ ہماری کس طرح ہوگی؟ تو اس نے کہا، یہ لیس بن نشان یہودی جادوگر پیشوا نے کہا کہ دوسرا، اب تک مسلمان ہیں بہت کم، اسلام تازہ طلوع ہو رہا ہے، اسلام تازہ پھیل رہا ہے، اب تک مسلمان بہت کم ہیں، ان میں اتفاق و اتحاد ہے، ان کو بڑھنے دیں، یہ بڑھیں گے، ان کی حکومتیں پھیلیں گی، تو جب ان کی حکومت پھیل جائے گی تب ان میں تخریب کریں گے، ایک دوسرے کو دشمن بنائیں گے۔ اور پھر انہوں نے کیا، جب اسلام پھیل گیا، اسلام اور اہل اسلام بہت زیادہ ہو گئے، پھر انہوں نے بہت ساری بے خونی کی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک مسلمان کے پیچھے پڑ جانا، اس کا دشمن بنا دینا، اور جو مسلمانوں میں جنگیں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہ یہود نصارہ ہیں، انہوں نے اسلام کی بے خونی کی اور اب تک وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج بھولے بھالے مسلمان ان کی تعلیم لیتے ہیں، تہذیب لیتے ہیں، ان کو راہبر بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی ترقی لے چکے ہیں کہ کوئی اچھی بات کرنے والا اچھا لوگ بھی ان کو مل جائے تو یہ اس کے اچھی بات کرے تو یہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، اس کے گلے لگ جاتے ہیں، اس کو گالیوں سے نوازتے ہیں، اس کو بہت ساری دھمکیوں کا سامنا ہوتا ہے، اس کو بہت ساری دشمنی کا سامنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جیت یہود نصارہ کی ہو چکی ہے، وجہ یہی ہے۔ یہاں پر ہی مجھے ایک وہ لارڈ میکالے کا بیان یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم جو نا مسلمانوں کو ایسا کلچر دیں گے، ایسی تعلیم دیں گے، ایسی تہذیب دیں گے جس سے وہ شکل و صورت سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن فکر و عمل سے وہ پکے انگریز ہوں گے۔ تو جب وہ فکر و عمل ہی اس کی ہے، فکر و عمل ہی انگریز کی ہے،
تب ان کو اسلام کی بات کی جائے گی تو انہوں نے گلے لگنا ہے، صاف ظاہر ہے، اس میں پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی حق ہے کہ آپ تک سچ اور حق پہنچائے اور اپنی رائے دینا، یہ تو دین میں بھی اس کی اجازت ہے، آئین میں بھی، قانون میں بھی۔ جو ہمیں روکتے ہیں یا ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں بولنے کا، ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قائد اعظم کے خلاف ہیں، گستاخ بنیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر کو آزادی رائے بولنے کا حق ہے، ہر بندے کو ہر بکواس بولنے کا حق ہے، ہر جو کچھ مرضی بھونکے اس کو اس کا حق ہے۔ تو ہمیں یہ دین حق بیان کرنے کا حق بھی نہیں دیتے، کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو جب یہ کارنامہ ہوا، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا نازیبہ واقعہ ہوا، تو اس واقعے پر بہت سارے لوگوں کو صاف سون گیا، تاکہ وہ جو ایک بندہ ایک برے کام میں ملوث ہے، تو پھر جب وہ برا کام بے نقاب ہوتا ہے تو برے کام والے کاب کہیں گے کہ یہ برا ہے۔ تو ایسے ہی اس واقعے پر بہت سارے لوگوں کو صاف سون گیا، اب بھی صاف سونگا پڑا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ تو میں ایک صحافی ہے اس پر خوش ہوں جس کا نام اقرار الحسن ہے، اس نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر اپنے رنگ میں بہت سارا وائرل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسے دو نمبریاں کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کی مسلمانوں کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ تو میں اس کی ذاتی شخصیت کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے اس عمل کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں اور کر دی ہے۔ اس نے یہ بہت اچھا کارنامہ سارا انجام دیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کی عزتوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے بنیاد ہے، اس نے کہا، اس کی ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، میں اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں، اس کی 2-3 ویڈیو میں دیکھی ہیں، اس نے کہا کہ یہ واقعہ بے بنیاد نہیں ہے، مجھے کہو میں آ جاتا ہوں، میں اس واقعے کو صحیح ثابت کرتا ہوں۔ میں اس کے یہ الفاظ سنے ہیں اقرار الحسن صحافی کے، دراصل ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اسلام کی تاریخ سے بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہم اپنی اسلام کی تاریخ سے بے خبر ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اسلام کیا ہے، ہم تو اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس موجودہ تعلیم کو اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم موجودہ نظام کو اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم تو یہ جو سیاست چالی اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ فکر و عمل سے یہ اسلام کی سوچیں گی نہیں، یہ سوچیں گی انگریزیت کی، یہ سوچیں گی ہماری، ان کی سوچ ہی ہماری ہو جائے گی، یہ لارڈ میکالے نے کہا تھا، یہ سچ تو ہونا تھا۔ اب اسلام کی کسی کو بات کرو وہ گلے لگ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ یہ فکر و عمل سے ہمارے ہوں گے، شکل و صورت سے ہندوستانی ہوں گے۔ تو جب اس نے کہا تھا ایسا تو پھر یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہی تھا کہ جب بھی اسلام کی بات کریں گے یہ آپ کے گلے لگ جائیں گے، اسلامی تعلیم کی کریں گے، اسلامی تہذیب کی کریں گے، یہ اسی تعلیم کو اسلام سمجھتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، اسلامی تاریخ سے بے خبر ہیں، اسلام سے بے خبر ہیں، ان کو کیا پتہ اسلام کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، اسلام اور اہل اسلام کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں، ان کو کون بتائے؟ بتانے والا رہ ہی نہیں گیا، ہیں تو بس نعت خواہ ہیں جو بس روپیہ کماتے ہیں، یا علماء کرام تو ماشاءاللہ بہت سارے زیادہ جو اس فتنوں سے باخبر کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، وہ اس لیے سچی نہیں کرتے کہ یہ گلے پڑتے ہیں، یہ پیسہ ان کی خدمت نہیں کرتے، حالانکہ علماء عوام کا حق بنتا ہے، اہل اسلام کا حق بنتا ہے کہ جو حق اور سچ علماء کرام بولتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں میں گریں، لیکن یہ ان کے پاؤں میں گرتے ہیں جو یہود نصار کے چاپلوس پیشوا ہون، انہوں نے بولی بول والے ہون، یہ ان کے قدموں میں گرتے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے قدموں میں نہیں گرتے۔ ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا، یہ یا شاہ چیف آفیسر یا شاہ کو کیا پتا، اس کے ساتھ والے جنہوں نے 5500 عزت لوٹی، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ محمد بن قاسم کون تھا، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ طارق بن زیاد کون تھا، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا، ان انگریزی لونڈوں کو کیا پتا کہ ٹیپو سلطان کون تھا چند دن قبل کا، ان کو کیا پتا یہ جو کراچی کی بندرگاہ ہے یہاں جو تیل اترتا ہے، منوس تیل آتا ہے اور الٹا مہنگا ہو جاتا ہے، یہاں پر محمد بن قاسم آیا تھا، وہ عرب سے چل کر آیا تھا، آج تو یہ جہازوں پر حج کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت تکلیفیں آئی ہیں، بہت یہ ہوا ہے، حالانکہ جہاز میں بیٹھے جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں لاکھوں۔ وہ گھوڑے پر آیا تھا، وہ پیادہ آیا تھا، وہ کس نے بھیجا تھا؟ وہ حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ یہاں یہ کراچی، یہاں ایک راجہ تھا، راجہ داہر اس کا نام ہے، اس نے ایک مسلمان کی بیٹی کی عزت کو ہاتھ ڈالا ہے، عزت لوٹی نہیں، انہوں نے تو کنجروں نے تو 5500 عزت لوٹ لی، 5500 عزت انہوں نے تو لوٹ لی، اس نے عزت لوٹی نہیں تھی،
اس نے 5500 عزت کو 5500 عزت لوٹی نہیں تھی، اس نے ایک مسلمان کی بیٹی کو ہاتھ ڈالا تھا تو بیٹی نے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے چیخ ماری اور اس کی چیخ محمد جہاز بن یوسف تک پہنچی، اور بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ اس نے خط بھیجا تھا محمد بن جہاز بن یوسف کو کہ راجہ دہر نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا ہے، مسلمان کدھر ہیں؟ تو حجاج بن یوسف آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص تھا، بہت ظالم تھا، حتیٰ کہ اس شخص نے کئی صحابہ کرام کو بھی شہید کیا۔ اب ظالم تھا لیکن بغیر دلہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اس کے ساتھ دو اور بھی سالار تھے، ایک کا نام تھا خریم بن عمر اور ایک کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس نے 17 برس کی عمر، یار افسوس ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے، میں تو کبھی کبھی رونے لگ جاتا ہوں کہ یہ کیسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم تو اللہ سے موت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جلد از جلد موت دے دے۔ تو یہ محمد بن قاسم وہاں سے 17 سال کی عمر میں وہ وہاں سے چل کر یہاں ہم 17 سال کی عمر میں کیا کر رہے ہیں؟ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہر 2 نمبر کام کر رہے ہیں، انگریز کی تعلیم لے رہے ہیں، روڈوں چوکوں پر مسلمانوں کی عزتوں کو تکا رہے ہیں، عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، اور موبائل چکلا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ٹک ٹاک نے، فیس بک نے، یوٹیوب نے برباد کر دیا، ہم پر بہت ہی اسلام اور اسلام زوال پذیر ہے انتہا درجے کے۔ تو 17 برس کی عمر میں محمد بن قاسم وہاں سے چلا سوار لے کر، اور ہندوستانیوں پر ہم پر محمد بن قاسم کا احسان ہے کہ ہم اس کی وساطت سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ وہاں آیا، اس سے پہلے بھی صحابہ کرام کئی ہندوستان میں آ چکے تھے، انہوں نے اپنی تبلیغ و تفہیم کا کام کیا ہوا تھا۔ تو وہ محمد اصل فتح تو پہلے اس نے آ کر کیا تھا 17 برس کی عمر میں، اس نے آ کر یہ پورا ہندوستان پورا، حالانکہ ملتان تک آیا تھا۔ ملتان قاسم باغ ان کے نام سے ہے، میں تو نہیں جانتا لیکن تاریخ میں سنا ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ دیکھنے جاؤں گا۔ قاسم باغ یہاں پر وہ آئے تھے، محمد بن قاسم پورا ہندوستان فتح کر کے مسلمانوں کو دیا۔ 17 برس کی عمر میں آ کر عزت بچا رہا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ پر مسلمانوں کی عزت کو راجہ دہر نے ہاتھ ڈالا ہے، جہاں پر آج منوس تیل اترتا ہے اور الٹا مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر محمد بن قاسم آیا تھا، طارق بن زیاد تھا، اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ موسیٰ بن نصیر کو ایک یہودی آیا، عیسائی تھا غالباً، اس نے آ کر کہا کہ فلاں اندلس ملک کا شہزادہ ہے، اس نے میری بیٹی کو اٹھا لے گیا، میری بیٹی کو اس نے گرنیب کر لیا، اغوا کر لیا، دے نہیں رہا، عزت لوٹ رہا ہے، عزت لوٹنے کا خطرہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میری جان بھی چلے جائے، میری بیٹی کی عزت نہ لوٹے۔ یہ تو اس ٹائم کے عیسائی تھے، مسلمانوں کا اندازہ لگا لیں، اور آپ مسلمانوں کی عزت ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں، تو اتنے لفظ بولنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی عزت بچاؤ، بلکہ الٹا خوش ہیں ڈگری لینے کے لیے، بلکہ جو کہے کہ یہ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں ان کے گلے پاٹ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ آپ سچ کیوں بولتے ہیں۔ تو طارق بن زیاد نے کیا کیا؟ موسیٰ بن نصیر کو وہ شخص آیا، حالانکہ موسیٰ بن نصیر کے پاس بھی اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ اندلس جیسا ملک فتح کرتا، لیکن پھر بھی اس نے 5000 کا دستہ دیا، 5000 بربر دیے، بربر قوم تھی ایک، 5000 بربر فوج دیے۔ یہ میں تو غالباً سمجھتا ہوں جو بربریت بولی جاتی ہے نا، یہ وہ بربر قوم سے نکلی ہے۔ وہ بہت بہادر قوم تھی، بہت بربریت بہادر قوم تھی۔ جب وہ سمندر پار کر کے وہ گئے ہیں تو انہوں نے کشتیاں جلا دی۔ وہاں پر کشتیاں کیوں جلائیں؟ پیچھے کا خیال ہی نہ رہے کہ پیچھے جانا ہے یا نہیں جانا، پیچھے کا خیال ہی نہ رہے، وہاں پر انہوں نے جا کے کشتیاں جلا دی، اور پھر اللہ پاک نے فتوحات بھی عطا کی، فتح بھی ملک ہوا، اندلس جیسا اتنا عظیم ملک فتح بھی کیا۔ فتح کیوں کرنے گا؟ صرف ایک عیسائی کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے مسلمان جا رہا ہے، عیسائی کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے جا رہا ہے، اور یہاں عزتیں مسلمانوں کی ہزاروں لوٹ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، الٹا بے بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، خدا کا عذاب آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بہت ہی افسوسناک اور دردناک حالات سامنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سلطان ٹیپو تھا، اس کے ساتھ جب مسلمانوں نے غداری کی تو اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے غداری کر لی ہے، میں غیرت کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میری اب فتح کی کوئی امید نہیں،
فتح کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی، میری شکست واضح ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اپنے خادموں کو کہا کہ جب انگریز میرے گھر میں آئے نا تو برود اس نے اپنے محل میں وہ نیچے محل کے وہ کھدوا کرنا برود بھرا دیا۔ تو فرمایا کہ جب میں انگریز کے ساتھ لڑوں گا، جب میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو تب یہ برود چلا دینا تاکہ میری عزتیں انگریز کے پاس نہ جائیں۔ خدا کی قسم اتنے غیرت مند کہ برود سے مار رہے ہیں اور انگریزوں کے پاس نہیں جانے دے رہے، اتنے غیرت مند۔ میں تو ان کی غیرت پر قربان جاتا ہوں۔ جب ٹیپو لڑتا پورا دن 2 دن لڑتا رہا، لڑتا جب ہاتھ چھل ہو گیا، آخر ایک تو قوت طاقت ہوتی ہے جتنی انہوں نے ساری صرف کر کے لڑے، تو جب وہ لڑائی جب لڑتا قوت جواب دے گی، پھر آپ بیٹھے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انگریز نیڑے نہیں آتا تھا، انگریز نزدیک نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ ڈرتا تھا، کہتا تھا ٹیپو تو بیٹھا ہے، زندہ بیٹھا ہے، آنکھیں کھلی تھی نا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو کہتا تھا ٹیپو تو زندہ بیٹھا ہے، تو ڈرتا ہوا نزدیک نہیں آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے جو مسلمان غداری کر کے اس کے ساتھ ملے تھے ان کو انگریز نے کہا کہ ٹیپو کو ہاتھ لگاؤ۔ ٹیپو کو دیکھا تو وہ تو شہید ہو چکا تھا۔ غدار مسلمانوں نے کہا ٹیپو تو شہید ہو چکا ہے، ظالم ٹیپو تو شہید ہو چکا ہے، تو اب تک بھی اسے ڈر رہا ہے۔ تو یہ تھی دہشت مسلمانوں کی، اور یہ تھی غیرت۔ کیا بات ہے، قربان جاؤں۔ اور اب یہاں پر نوبت پہنچ چکی ہے کہ کیا بتاؤں، سچ کہا تھا اکبر الآبادی نے، کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنیں گے بیویاں۔ یہ آپ نے سچ کہا تھا۔ اکبر الآبادی، حفیظ جلندری، علامہ اقبال، ان کی شاعری کی تمام تر شاعری کا خلاصہ یہ انگریزی تعلیم، تہذیب، قانون تے لعنت، اور تمام شدید تر مخالفت۔ کئی بڑے مہذب سوال کر دینے تو آپ کیوں پڑھ دے سن، اور آپ پڑھ دے سن تو دس دیتا نہیں۔ میں بیچ میں پنجابی میری زبان ہے تو بیچ میں آ جاتی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ الحمدللہ اردو بول بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں، نہ بھی بولی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی اچھی طرح اردو پنجابی کو سمجھتے ہیں۔ تو ان کی شاعری کا کیا خلاصہ تھا؟ میں اگر آپ کو ان کی شاعری سناؤں تو میرے پاس کچھ تحریر ہے، کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو ان کی شاعری سناؤں گا نہیں۔ تو کچھ میں جو انگریزی تعلیم کے فین ہیں، انگریزی تہذیب کے فین ہیں، ان کو میں کچھ ان کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر الآبادی فرماتے ہیں، یوں قتل سے بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کو معلوم نہ تھا کہ کالج بھی بن جاتے ہیں اس طرح کے، اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ جو بچے مارتا تھا نا، وہ نہ مارتا بلکہ ان کو کالج میں ڈالتا۔ یہ اکبر الآبادی فرما رہے ہیں، یہ ان کا شعر ہے۔ آپ کو ناراض ہو تو اس کے ساتھ ہو، غصہ کرنا تو اس کے ساتھ کرے۔ اگر آپ کیا فرماتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، مد حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی، آج ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں، تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل، ہاں کفر سے جنگجوئی نہ رہی، اور یہ اہل کلیسا کا نظام میں تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ کس کے شعر ہیں؟ یہ ان کے شعر ہیں، یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو آگے علامہ اقبال کیا فرمایا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سکول سے، یعنی مکتب سکول نوا دینے کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، خاک مٹی نوا دینے، مٹی نو پوجن دا سبق شاہین بچوں نے دے رہے ہیں۔ اگے آپ کی فرماندے نے، یوں تو مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، یوں تو مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مگر فرنگی سے مانگ کے لایا ہے نفس۔ اگے آپ کیا فرماتے ہیں، گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ آگے آپ یہ اقبال کے شعر تھے۔ آگے حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شعر آ جاتے ہیں، سنا اس لیے رہا ہوں
کہ آپ احباب یہ سمجھیں کہ یہ دانشور لوگ، یہ افسر رہے ہیں، بہت دنیا میں پھرے ہیں، علامہ اقبال سارے دنیا میں پھرے ہیں، حفیظ جلندری اور اکبر الآبادی، یہ افسر جج وغیرہ رہے ہیں، تو آپ یہ سب کچھ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں یہ کیا ہے، تو آپ چلو اسلام اور علیہ السلام کی زبان نہیں سمجھتے، ہماری زبان نہیں سمجھتے، تو ان کی زبان تو سمجھ لیں۔ ہاں اگر آپ گالم گلوچ کریں گے یا غلط کہیں گے تو ان لوگوں کو کہیں گے جن کی آپ اسکول میں جن کا ذکر و خیر پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو آپ ان کو غلط کہیں گے، ہمیں کوئی پریشانی دکھ نہ ہوگی، آپ ان سے دشمنی مول لیں گے، ہم سے نہیں لیں گے۔ تو آگے حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ شعر ان کا شاہ نامہ اسلام کتاب ہے، اس سے میں نے کاپی کی ہے، آپ وہ پورا سن سکتے ہیں، مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی زبان میں آڈیو میں ہے، اور ان کی کتاب بھی کتب مل جاتی ہے، میں نے خریدی تو نہیں لیکن میں نے خریدنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو ہو، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں کو، جہاں باقاعدہ الحاد کی تعلیم ہوتی ہے، الحاد کفر، جہاں باقاعدہ کفر کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے، جہاں مکر و ریا کا عقل مندی نام رکھا ہے، جہاں جور و جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ یہ کیا بتا رہے ہیں، اگر ہم یہ اتنی باتیں سخت کہیں تو آپ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، تو وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آخر میں میرا ایک سوال ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں جواب دینا ہے، آپ اچھے سے جواب دیں گے، آپ بہت مہذب لوگ ہوں گے۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو فرقے بنے ہیں وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اہل سنت ہے، یہ کس نے بنائے؟ اس پر میرا سوالیہ نشان ہے، آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ فرقے کس نے بنائے ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی پاک تو اتنے فرقوں میں نہیں، تو بانٹ کر تو نہیں گئے نا، یہ بعد میں بنے، یہ تمام تر فرقے۔ نبی پاک تو صرف ہمیں کلمے کی رسی میں پرو کر گئے ہیں، سب مسلمانوں کو ایک کر کے گئے ہیں، لیکن آج ہم جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ آپ نے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ دوسرا سر سید، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر۔ اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر آپ اعلی حضرت کے فتوے میں کیا آتے ہیں، اگر آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس کی اسکولوں کالجوں میں اس کی تعریف اور اس کے جو کارنامے پڑھتے ہیں، آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ جو اسکول میں اس کے کارنامے پڑھتے ہیں، فلاں یہ وغیرہ وغیرہ، تو اگر آپ اس کو اعلیٰ حضرت کے مطابق کافر سمجھتے ہیں تو پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ یا آپ اگر کافر نہیں سمجھتے تو آپ پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا لگے گا؟ آپ نے یہ بتانا ہے۔ یہ میرا سوال عالم اسلام سے ہے، کسی ایک جماعت سے نہیں، کسی یعنی کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں یعنی کہ میں کسی چشتی درویش سے سوال نہیں کر رہا، یہ عالم اسلام سے میرا سوال ہے۔ جب جنہوں تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی وہ ان کا جواب دیں گے، اپنے مہذب طریقے میں دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔